مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور ترجمہ کیا ہے، تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا تھا۔ قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی ہے، یہودیوں نے اس کو بڑا ایشو بنا لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ بھئی اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر روز روز تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ یہ اپنی مرضی والا انسان جو کام کرتا ہے تو کبھی ایک کام کی ٹرائی کی، وہ جی اس میں نفع نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ بدل لیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک تو دانا و بینا ہے، اس کا تو علم کامل ہے، اس کے علم میں کوئی نقص اور کمی تو ہے نہیں، اس لیے اللہ کے کام میں روز روز تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چونکہ یہ بات طے تھی اور سابقہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور جس نبی کی بات، ان کی صفات و علامات و عادات سابقہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھیں، ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کا کعبہ قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا، مکہ مکرمہ والا ہوگا، مسجد حرام والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اسی دوسرے پارے میں 3 جگہ پر یہ لفظ فرمایا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک، رخ مبارک بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور 2 جگہ پر آپ کی امت کو فرمایا ہے کہ تم بھی اپنا رخ، اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان حکمتوں میں سے اس آیت مبارکہ میں یہ حکمت بیان کی گئی تاکہ بعد میں لوگ تمہارے خلاف دلیل پیش نہ کریں۔ لوگ کہیں گے وہ نبی جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی، اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہونا تھا، مسجد حرام والا، مکہ مکرمہ والا، اور اس کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ تو مدینہ طیبہ میں ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو وہی لوگ تمہارے خلاف حجت اور دلیل بنائیں گے، کہیں گے وہ آخری نبی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ آخری نبی ہوتا تو اس کا قبلہ وہی بیت اللہ ہوتا، کعبۃ اللہ ہوتا، مسجد حرام والا ہوتا۔ تو اس بنا پر کہ لوگ تمہارے خلاف یہ حجت و دلیل نہ بنائیں، تم اپنا قبلہ کعبہ بیت اللہ کو بنا لو، مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو، حضر میں بھی، سفر میں بھی، نبی بھی، امت بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، وَمِنْ حَيْثُ، جس جگہ سے بھی، جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں سفر کے لیے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لیجئے اپنے چہرہ مبارک کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو مسجد حرام سے مراد جو اس وقت کعبۃ اللہ کے چاروں طرف مسجد بنی ہوئی ہے، بمائے مطاف کے اور بمائے برآمدوں کے، اور اس میں آئے دن توسیع ہوتی رہتی ہے۔ جیسے اللہ کی مخلوق مسلمانوں کی تعداد حج عمرہ میں بڑھتی جاتی ہے تو ضرورت کے مطابق وہاں کے حکومت، وہاں کی انتظامیہ اس میں اضافے اور توسیعات کرتے رہتے ہیں، قرب و جوار کے بلڈنگیں گرا کے ان کو مسجد میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد پورا حرم ہے، اور حرم ایک وسیع علاقے کا نام ہے، جو مکہ شہر تقریباً سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، بلکہ اب تک بھی شہر سے باہر بھی بہت سارے علاقے ہیں جو حرم کا حصہ ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورے کا پورا مینا حرم کا حصہ ہے، پورے کا پورا مزدلفہ حرم کا حصہ ہے، جہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے وہاں تک حرم جاتا ہے۔ اور اگر جدہ سے آ رہے ہوں مکے کی طرف تو شہر مکہ سے کافی پہلے
रोड के ऊपर बाकायदा निशान बना हुआ है, उसके ऊपर कुरान मजीद की तस्वीर बनी हुई है, तो वहाँ से हरम के हुदूद शुरू हो जाते हैं। और उधर मस्जिद आयशा जहाँ उम्रे के लिए जाके एहराम बांधते हैं, उस तक हुदूद हरम जाते हैं। तो हरम के हुदूद काफ़ी वसी हैं। अल्लाह पाक ने काबे के लिहाज से पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो हिस्सा है जो काबे के बिल्कुल करीब है, जिसको यही हुदूद हरम कह रहे हैं। फिर हुदूद हरम से बाहर एक एरिया है चारों तरफ से, जो मीकातों तक जाता है, कि जहाँ से लोग बाहर से आने वाले एहराम के बग़ैर नहीं गुज़र सकते, उनको मीकात कहते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी इलाके से, किसी भी जानिब से लोग मक्का आना चाह रहे हों, तो बग़ैर एहराम के वहाँ से गुज़रना उनके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन उनके लिए जो मक्के में इस गर्ज़ से आ रहे हैं कि हमने काबे की ज़ियारत करनी है, जो कारोबार के लिए आ रहे हैं, रिश्तेदारों को मिलने के लिए आ रहे हैं, काबा की ज़ियारत मकसूद नहीं है, हज उम्रा मकसूद नहीं है, काबे में नमाज मकसूद नहीं है, कोई रिश्तेदारी है, ड्राइवर है जी, माल सप्लाई कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है मक्के से जद्दा मदीना, उस पर एहराम लाजिम नहीं है। लेकिन जो काबे की ज़ियारत के लिए आ रहा होगा, वो उन मीकातों से बग़ैर एहराम के गुज़र नहीं सकता। अगर गुज़रेगा तो उस पर बकरी पड़ जाएगी, दम पड़ जाएगा, उसको फिर एक दम देना पड़ेगा, बकरी सदका करनी पड़ेगी। उनको कहते हैं मीकात। तो हुदूद हरम से बाहर और मीकात के अंदर ये जो इलाका एरिया बन जाता है चारों तरफ, इसको कहते हैं हिल। अरबी ज़ुबान में, हमारी किताबों में, हदीस में उसको हिल का मकाम कहते हैं। तो हिल का वो एक इलाका है। और फिर हुदूद मीकात जो हैं, उन मीकात से बाहर जहाँ तक दुनिया जा रही है, उस सारे को आफाक कहते हैं। अब आफाकी लोगों का एहराम के लिए और हुक्म है, हिल वालों का हज उम्रे के लिए एहराम का और हुक्म है, और हरम वालों के लिए हज उम्रे के एहराम का और हुक्म है। इन तीनों को इसलिए काबे के लिहाज से अलग अलग किया गया कि तीनों के अहकाम अलग अलग हैं। तो फरमाया जहाँ कहीं से भी तुम हो, चाहे तुम हुदूद हरम में रहने वाले हो, चाहे तुम हिल में रहने वाले हो, चाहे तुम दुनिया जहान के किसी आफाक में रहने वाले हो, तुम्हारे लिए वहदत का मरकज़ एक ही है, और वो है काबतुल्लाह। कि तमाम मुसलमान कलमा गो कि जब भी कोई नमाज पढ़ेगा तो उसने मुँह करना है काबतुल्लाह की तरफ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हरम के इलाके के अंदर हैं, उन्होंने ऐने काबा का मुँह करना है, कि उनके सामने काबा ऐसे हो कि ज़रूर कुछ न कुछ हिस्सा काबे का उनके बिल्कुल सामने हो। अगर उनका रुख काबे से दाएं बाएं हट गया तो हरम के हुदूद वाले लोगों की नमाज नहीं होगी। लेकिन जो उससे बाहर आए हिल में, आफाक में, उनके लिए सिमते किबला है, जानेबे किबला है, उसी तरफ को मुँह करना है, चाहे जाए कि ऐने किबला हो या न हो। तो अल्लाह फरमाते हैं वमिन हैसु खरजता, जहाँ कहीं से भी निकलें आप आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस फेर लीजिए अपने चेहरा मुबारक को मस्जिद हराम की तरफ। व हैसु मा कुंतुम, अब ये उम्मत को खिताब है, और जहाँ कहीं भी हो तुम आए उम्मत मोहम्मदिया, फ़वल्लु वजूहकुम, बस फेर लो तुम भी अपने चेहरों को शतरहु, उसी मस्जिद हराम की तरफ। लिअल्ला यकून लिन्नास, ताकि ना हो लोगों के लिए अलैकुम तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत कोई दलील। कल को कोई ये ना कहे कि नबी आखिर ज़मां, वो नबी जिसका हमारी किताबों में वादा किया गया, नबी मऊद जिसकी बिशारत दी गई ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से, तो वो नबी, उसका किबला तो बैतुल्लाह होना है, मिल्लत इब्राहीमी पर होने हैं, कोई तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील ना दे सके। बाकी रह गए ऐसी कट हुज्जती वाले जिनके लिए कोई ना कोई बहाना ही चाहिए, जिनको हम लोग कुरान मजीद की ज़ुबान से, कुरान कह रहा है कि वो जालिम हैं, जो इंसाफ की बात नहीं करते, समझते होते हैं कि हमारा मौक़िफ़ गलत है, लेकिन फिर भी किसी फ़िरके की वजह से, किसी अपने ज़िद की वजह से, किसी अपनी मजहबी बात की वजह से, या इलाकाई बात की वजह से, या अपने हठ धर्मी की वजह से वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं।
تو فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں، الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے، ان کی زبان کو آپ چپ نہیں کرا سکتے، وہ پھر بھی آپ پر کوئی نہ کوئی اعتراضات کرتے رہیں گے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈریے، واخشونی، مجھ سے ڈریے۔ اب یہاں اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، کبھی بھی آپ کوئی کام مخلوق کی رعایت رکھ کے نہ کریں، ہمیشہ آپ کی نگاہ خالق پر ہونی چاہیے۔ بس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ خدمت خلق کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ کی مخلوق کی بڑی خدمت کرتا تھا، ہر غریب کی، ہر مظلوم کی، ہر مشکل والے کی، اور مالی امداد کرنا، وقت دینا بہت زیادہ کرتا تھا۔ لیکن جب بھی لوگ اسے کہتے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، تو وہ قسم اٹھا کے کہتا کہ جی میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہی نہیں ہے۔ وہ قسم اٹھا دیتا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہی نہیں ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے، یہ کیسا آدمی ہے، اتنے کام کرتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر یہ انکار صرف ویسے نہیں کرتا، قسم اٹھا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹ بنتا ہے اور گناہ ہوتا ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں جب بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں یا اپنے لیے کرتا ہوں، اس کا ثواب تو مجھے ہی ملنا ہے۔ میں جو کچھ کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، کسی پر احسان تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں، اس کا بدلہ مرنے کے بعد مجھے ہی ملے گا، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی کے لیے نہیں کرتا، میں تو اپنے لیے کرتا ہوں۔ میں اپنے اوپر احسان کرتا ہوں، اپنے اوپر بھلائی کرتا ہوں، اپنی جان و جسم کو جہنم کی آگ سے، اللہ کے قہر، غضب، غصے و ناراضگی سے بچاتا ہوں۔ تو فرمایا مجھ سے ڈرو، مخلوق کا ڈر دل سے نکال دو۔ اور یاد رکھیے، اگر مخلوق کا ڈر یا مخلوق سے لالچ اور امید و طمع اتنی آ جائے، اللہ نہ کرے، جس سے خدا کا حکم چھوٹ جائے، تو یہ شرک بنتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے بندہ اتنا ڈر جائے کہ اللہ کا حکم توڑ بیٹھے، یا اللہ کی مخلوق سے اتنی لالچ امید رکھ لے جس کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑ دے، تو یہ شرک بنتا ہے کہ اس نے خدا کے مقابلے میں مخلوق کو فوقیت دی ہے، ڈر کے لحاظ سے بھی، امید کے لحاظ سے بھی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے کلمے کا پہلا حرف لا ہے، لا، لا الہ۔ لا ایک تلوار ہے جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ سب کے ڈروں کی بھی نفی کر دی ہے، سب کی امیدوں کی بھی نفی کر دی ہے۔ لا، نہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید ہے۔ ہمارا ڈر بھی صرف اللہ سے ہے اور ہماری امید بھی صرف اللہ سے ہے۔ لا الہ، ہمارا کلمہ شروع ہی لا سے ہوتا ہے، اس لیے باطل کی نفی کرنا، کفر کی نفی کرنا، شرک کی نفی کرنا، گناہ کی نفی کرنا، حرام کی نفی کرنا، یہ مسلمان کی سرشت میں ہے، مزاج میں ہے، طبیعت میں ہے۔ ہمارا کلمہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم ناجائز کی، غلط کی نفی کرو۔ لا الہ، کوئی باطل معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف معبود برحق اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب جب تم مجھ سے ڈرو گے اور میں تمہیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دوں گا، تو میرا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، میری محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے میرے احکامات پر عمل کرو گے، تو پھر میں تمہیں جنت جیسی جگہ دوں گا جو میرے دیدار کی جگہ ہے اور میری رضا کی جگہ ہے۔ تو اس سے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کروں میں اپنی نعمت کو تم پر۔ اور اللہ کی نعمت جب پوری ہوتی ہے تو دنیا میں اس کی نشانی ہدایت ہے، یاد رکھ لو۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جب اللہ اپنی نعمت کسی پر پوری کرتا ہے، اتمام کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔
اللہ سے ہدایت ہی مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔